السلام علیکم سر. سر کیسے ہیں؟ میں نے آپ کی ابھی یہ ویڈیو دیکھی تھی ای اسپورٹس کے حوالے سے. تو کافی کافی عرصہ تو نہیں، خیر 1 منتھ پہلے میں نے بھی یہ کام سٹارٹ کیا تھا اور میں نے سیکھ بھی لیا تھا. مطلب کہ میں 1 سال سے پب جی گیم کھیل رہا ہوں. تو اس کی مطلب کہ چھوٹے شارٹ ویڈیوز بنا کے، جیسا کہ ٹک ٹاک ایک چینل ہے منیب گیمنگ کا، تو میں اس کو کافی عرصے سے فالو کر رہا تھا. تو میں نے صرف اس لیے میں نے اڈوب پریمیئر پرو بھی سیکھا ہے. اور میں ایڈیٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہوں، سلو موشن اور فاسٹ کر کے گیم کو. تو اب مسئلہ میرا یہ آ رہا ہے کہ میں نے کچھ دن پہلے میں نے ایک بیان سنا ہے ڈاکٹر کیا نام ان کا، ذاکر نائک کا. ذاکر نائک، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ پب جی گیم جو ہے نا، مطلب اس میں ہوتی کلنگ ہے. تو وہ ایک گناہ ہے کہ اسلام میں کلنگ. تو جیسے اس کے اوپر میوزک لگانا ہوتا ہے، تو لوگوں کو میوزک کی طرف راغب کرنا یہ بھی ایک گناہ ہے. تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہ رہا تھا کہ کیا میں اپنے کام کو جاری رکھوں یا پھر اسکپ کر دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی دوسرے لوگ گناہ کی طرف. اگر میں گناہ کر رہا ہوں تو میرے لیے ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی دوسرے لوگ گناہ کی طرف لگیں. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ پب جی میں کلنگ وغیرہ یہ از اٹ سیف؟ سر پلیز رپلائی کیجیے گا. تھینک یو سر. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھو، جب ضمیر کسی چیز کے لیے منع کرے نا تو ضمیر کی سن لینا چاہیے. دل کسی کام کے بارے میں خوشی سے آگے نہ چل رہا ہو، آپ کو اچھا سگنلز نہ دے رہا ہو آپ کے دماغ کو، تو دل کی سن لینی چاہیے. اگر آپ کو یہ سگنل ملا ہے تو میں آپ کے سوال کا جواب تو نہیں دوں گا، پر میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا دل کی سنو. السلام علیکم سر. میرا سوال ای کامرس کے حوالے سے ہے. میں ایک ایسی جگہ پہ ای کامرس کا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ لوگ بہت کم واقف ہیں اس چیزوں سے، کیونکہ آپ سر کہتے ہیں کہ بی دا فرسٹ ناٹ دا بیسٹ. اس وجہ سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے میں ہی سٹارٹ کر دوں. ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ریولیوشن آ جائے اس سے. اس کے لیے میں نے اپنے ایک دوست سے مشورہ کیا، تو اس نے کہا، پہلے تو وہ راضی ہو گیا، پھر اس نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، گروپ والوں سے. اس نے بات کی تو اس نے ایسی باتیں کی کہ میں خود بھی کنفیوز ہو گیا کہ یہ آئیڈیا ورک کرے گا کہ نہیں کرے گا. سر اس بارے میں آپ کو کچھ گائیڈنس کر دیں، کیونکہ سر میں خود باہر کنٹری سے باہر رہتا ہوں، تو اس وجہ سے میں خود جا کے ریسرچ نہیں کر سکتا کہ آیا یہ بزنس ورک کرے گا. میں نے سوچا تھا کہ میں اس کے لیے سروے کروں گا، لیکن کیونکہ میں وہاں خود وہاں نہیں ہوں تو اس وجہ سے میں نہیں کر سکتا. اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے سر؟ ایک کاروبار کو چلانے کے 2 اپروچ ہیں، 2 طریقے ہیں، ایک یا 2 رستے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ انٹرپرینیورز اسپرٹ پہ کام کرتے ہیں، وچ اسینشلی مینس کہ یو جمپ آف دا کلف اینڈ یو کریٹ اے پلان اینڈ یو سیو یور لائف ایز ویل ایز بلڈ این انوویشن. ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ بالکل کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے بات. دیکھو ٹارگیٹڈ آڈینس ہے نہیں ہے، ڈیمانڈ ہے نہیں ہے، واٹ از دی گول میپ، واٹ از دی روڈ میپ، اینڈ دین یو اسٹارٹ یور جرنی بائی اپلائنگ دی 80-20 پریٹو پرنسپل. دونوں میں ممانعت نہیں ہے، دونوں میں مسئلہ نہیں ہے. ایک ذرا لمبا راستہ ہے کہ آپ پورا سوچتے ہو، آپ دیکھتے ہو سیگمنٹ ہے کہ نہیں ہے، ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے، اور جو سپلائی آپ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں کیا ڈیمانڈ اس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ نہیں کرے گی. پہلے والے میں آف کورس دل مانگے مور، دل نے کہا کرنا ہے تو کرنا ہے. دونوں میں مشکل نہیں ہے. پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے تھرو آپ کون سا بھی رستہ اختیار کرو، مجھے لگتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی میچ ہو ہی جاتی ہے اگر بجٹ اور منی جو ایلوکیٹ کیا جا رہا ہے مارکیٹنگ کے کاسٹ کے لیے وہ مناسب ہو. میں بڑا محتاط رہ کے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو کوئی کلیئر گائیڈ لائن دوں اور اس کے بعد آپ کریں. آئی ڈونٹ نو یو، آئی ڈونٹ نو یور ڈیپتھ آف یور پاکٹ جو مارکیٹنگ کے لیے یوز ہوگی آن سوشل میڈیا. بٹ دا باٹم لائن از سوشل میڈیا مارکیٹنگ نے بیسک پرنسپلز آف اسٹیبلشنگ اے بزنس آف لائن ایز ویل ایز آن لائن چینج کر دی ہیں. It is about spending time to the point where you are able to reach out to your targeted audience. So glass آدھا خالی، glass آدھا بھرا ہوا
چوائس آپ کی. پر ایک بات ہوتا ہے, always be first, don't try to be best, and that itself is a huge opportunity. Read between the lines. السلام علیکم سر، میرا نام عبید احمد ہے اور میں ایک دکاندار ہوں. مجھے کوئی ایک ایسی اسکل بتائیں جس میں میں دن کے وقت کام کر سکوں، اور اگر رات کے وقت مجھے کام کرنا پڑ بھی جائے تو میں کتنے بجے تک اس میں کام کروں. ایسی اسکل بتا دیں پلیز. تھینک یو. آپ اسکل سے زیادہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ سیکھیں, اور یہ ساری دکان کی پروڈکٹس ان کو تصاویر لیں, سوشل میڈیا یعنی کہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ ان تصاویروں کو ڈالیں, ویڈیو بنائیں, تھوڑے سے پیسے لگائیں, یہ پروڈکٹس آپ کی بکیں گی, اس پیسے سے آپ اور سامان لے کے اپنی شاپ کو بھریں, اور ایک شاپ سے 2 شاپ بنائیں, 2 سے 4 بنائیں, گرو کریں. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے، کیسے ہیں آپ؟ سر میرا آپ سے جو کوشچن ہے نا وہ ہائرنگ سے ریلیٹڈ ہے. میرا کام ہے کانٹینٹ رائٹنگ کا، بٹ جب میں بندے ہائر کرتا ہوں نا مطلب کام کا فلکس بہت زیادہ آنا سٹارٹ ہو گیا مجھے. تو آؤٹ سورس کرنے کے لیے جب کسی کو ہائر کرتا ہوں تو وہ لوگ اتنے پروڈکٹیو نہیں ہوتے، اور ٹیم بنانے کی طرف جاتا ہوں تب بھی مجھے یہی مسئلہ آتا ہے. تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کسی طریقے سے گائیڈ کر دیں کہ ایک پروڈکٹیو ٹیم کس طرح بنتی ہے اور اچھے لوگ کس طرح ہائر ہوتے ہیں، اور اگر ہائر کر لیا تو انہیں ریٹین کیسے کرتے ہیں. مجھے اس میں بہت زیادہ کنفیوژن آ رہی ہے. اگر آپ کائنڈلی اس کو مطلب اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کر دیں تو آئی ول بی گلیڈ. اچھا, یہ پرابلم ہر اس بزنس کو سامنا کرنا پڑتا ہے جو ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے نا. دیکھو 2 طریقے ہیں, ایک یا تو امپلائی رکھو, اس کو منتھلی سیلری دو, پر پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 دن کام نہیں آیا تو پھر ڈر گئے اور یار میں نے اس کو سیلری نہیں دینی. یہ بہت بڑا سکیئر ہوتا ہے, میں نے 2 سال برداشت کیا اس برڈن کو. اگر میری ایجنگ میں کسی بھی چیز کا میسو ایٹریبیوٹ ہے نا تو وہ تو پریشر آف مائی جاب تھا, جو پیئنگ سیلریز آف مائی پیپل, ورنہ میں سدا باری ہنگ تھا. جسٹ کیڈنگ. دوسری بات آؤٹ سورس ہے جو ابھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. سر پرسنٹیج اچھی دے دے, پھینک پیسہ دیکھ تماشا. نون میں نے جان بوجھ کے ڈالا ہے اس لیے کہ یہ نون نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ جب اس اسپیکٹ کو سمجھتے نہیں کہ پیسہ پھینکنے سے لوگوں کے انرجی لیول, فوکس لیول, کنسنٹریشن لیول, انگیجمنٹ لیول بڑھتا ہے, تو جب آپ نگیٹ خود کر رہے ہو تو ظاہر ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. شروع میں ریپوٹیشن بلڈ کرنے کے لیے تھوڑا سا ذرا آؤٹ سورس پرسنٹیج زیادہ بڑھا دیجیے. میں بخوبی سمجھتا ہوں آؤٹ سورسنگ میں پیسہ باہر جا رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا دوسرا حل تو یہ ہے کہ یا تو آپ فل ٹائم امپلائیز رکھ لیں, پر وہ آپ رسک فیکٹر ہے, کل کام آئے گا نہیں آئے گا, سیلری تو دینی ہے, نکال تو نہیں سکتے 1 دن رکھنے کے بعد. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنا مارجن کٹ کر لیجیے, ریلیشن شپ بلڈ کر لیجیے, پھر اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو ری ایویلویٹ کر لیجیے گا. آئی تھنک اٹس اے نیڈ آف این آور فار یو رائٹ ناؤ. السلام علیکم سر، میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے کہ میں اردو نیوز والا بلاگ بنانا چاہتا ہوں، تو کیا میں وہ بلاگر پر بلاگ سپوٹ ڈومین کے ساتھ بناؤں یا ورڈ پریس پر لیٹر ڈومین کے ساتھ بناؤں؟ تو ایک میرا اور بھی سوال ہے کہ میں نے نا بلاگر پر 4 بلاگ اور بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان کو 1 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے اور وہ کسی اور براؤزر میں نظر ہی نہیں آتے، اور ان پر صرف ان کے جو سوشل میڈیا پہ لنک شیئر کرتا ہوں وہیں سے ٹریفک آتی ہے اور گوگل سے ان کی ٹریفک ہی نہیں آتی. تو کیا میں ایک نئی آئی ڈی پر وہ بلاگ بناؤں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, بڑا اچھا سوال ہے. blogger.com کو چھوڑ دو یار, ورڈ پریس میرے نزدیک سب سے بیسٹ ہے. ورڈ پریس سیکھو, میری پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے, اس کو سیکھنے کے بعد اپنا بلاگ بناؤ. مائکرو نیش فوکس کرنا, میکرو نہیں مائکرو, ڈرل ڈاؤن. اگر لکھنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس پین کی بات کرنا, یہ جو بھی پین ہے, میں بھی نام لوں یہ مشہور ہو جائے, اتنا ہی مطلب مذاق کروں. مائکرو نیش پہ کام کرنا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ شاید انڈیکسنگ آپ کی اچھی ہو جاتی ہے گوگل پہ. گیو اٹ اے ٹرائی, بلاگر سے زیادہ اچھا ہی ہے.